مجھے 8 دن کے اندر اندر اس نوجوان کے گھر والوں کا مکمل پتہ چاہیے۔ لہو رنگ آنکھیں لیے سارم نے سامنے کھڑے نوجوان سے کہا تھا، جس کا تعلق خفیہ ایجنسی سے تھا، اور اس کام کو کرنے کے لیے سارم نے اسے منہ مانگی قیمت دی تھی۔ وہ کہنے لگا، فکر نہ کریں سارم صاحب، 8 دن بھی نہیں گزریں گے کہ میں سارا پتہ کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ سارم کہنے لگا، یہ خبر پولیس تک نہیں جانی چاہیے، میں بدلہ اپنے طریقے سے لوں گا۔ سارم کی بات سن کے وہ نوجوان کہنے لگا کہ آپ بے فکر رہیں، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد وہ نوجوان جا چکا تھا اور سارم اپنی مٹھیاں بھینچے اتنے شدید غصے میں تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ بس ایک بار وہ شخص اس کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ اسے چھوڑتا نہیں۔ چند روز پہلے ہی اس نے اپنی لاڈلی بہن کو منو مٹی کے حوالے کیا تھا۔ اس وقت سارم کی کیا حالت تھی اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح سے وہ اس شخص کی جان لے لے۔ شدت غم اور غصے سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بڑی بے دردی سے اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور پھر ویٹ ٹیبل سے اٹھا کر زمین پہ زور سے مارا، جس کی آواز کی گونج باہر تک گئی، اور اس کا اسٹاف بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ وہ سب جانتے تھے کہ آج کل باس بہت غصے میں ہے۔ فیمیل امپلائیز کے ساتھ ساتھ میل امپلائیز سارم کے سامنے جانے سے گھبرا رہے تھے۔ سارم بڑے ضبط سے گزر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی مہر ماں کی کچھ دن پہلے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ بھیا، مجھے نہیں پتا، مجھے آج ہی اپنی دوست کے لیے گفٹ خریدنا ہے اور اسے گفٹ دینا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ اس کا ضد کرنا اسے یاد آ رہا تھا۔ مہر ماں سارم سے 12 سال چھوٹی تھی۔ 2 چٹیاں باندھے بڑے لاڈ سے سارم کا ہاتھ پکڑے کہہ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، گڑیا، میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، میٹنگ سے فارغ ہو کے میں آ جاؤں گا، یا تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، جو لینا ہے لے لو۔ وہ کہنے لگی، نہیں بھائی، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، پلیز آپ کینسل کر دیں ساری میٹنگز، کیا میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ سارم کہنے لگا، بیٹا پریشان مت کرو، بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، سمجھا کرو، تم میری پیاری سی گڑیا ہو نا، تو ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ اور جا کر اپنی پسند سے لے لو جو بھی چاہیے، میں نے کبھی تمہیں روکا تھوڑی ہے۔ اور پیسوں کی بھی فکر مت کرنا، تمہارے کارڈ میں اچھی خاصی رقم موجود ہے، پھر بھی اگر تمہیں کم لگے تو میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ وہ کہنے لگی، سارم بھائی، کیا آپ کی نظر میں سب کچھ پیسہ ہے؟ نہیں چاہیے مجھے آپ کا پیسہ، رکھیں اپنے پاس یہ کارڈ بھی۔ مہر ماں نے اپنا کریڈٹ کارڈ سارم کے ہاتھ میں رکھا اور موٹے موٹے آنسو بہانے لگی۔ وہ کہنے لگا، اچھا چپ کرو، چلو چلتا ہوں تمہارے ساتھ، بھاڑ میں جائیں میٹنگز، بھاڑ میں جائے میرا بزنس۔ میری بہن کی آنکھوں میں آنسو آئے تو میں برداشت نہیں کر سکتا، مجھ سے برداشت ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں موتیوں کی طرح اس نے آنسو چونے تھے اور پھر کندھے پہ اس کا سر لگا کے اس کا سر چومنے لگا۔ سارم کی جان بستی تھی مہر ماں میں، کیونکہ ایک حادثے میں اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت سارم نے نیا اپنے والد کا بزنس سنبھالنا شروع کیا تھا، لیکن مہر ماں بہت چھوٹی تھی اور اپنی والدہ سے بہت زیادہ اٹیچ بھی تھی، اس لیے اتنا بڑا صدمہ اس سے سہا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ ایک بار سارم کا دروازہ کھٹکھٹا کے اس کے کمرے میں آ گئی۔ کہنے لگی، سارم بھائی، میں آپ کے ساتھ سوؤں گی، مجھے مما یاد آتی ہیں، مجھے اکیلے میں نیند نہیں آتی۔ موٹے موٹے آنسو مہر ماں کی آنکھوں میں دیکھ کے سارم سے اس وقت بھی برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس کے اختیار میں ہوتا تو اپنے ماں باپ کو واپس لے آتا۔ شروع سے ہی اسے مہر ماں سے بہت لگاؤ تھا، بہت محبت تھی۔ اس نے مہر ماں کو اپنی بہن کی طرح نہیں بلکہ اولاد کی طرح پالا تھا، بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی خاطر لاکھوں کا کانٹریکٹ ختم کر دیتا تھا، کروڑوں کی ہونے والی ڈیل کو کینسل کر دیتا تھا۔ وہ جہاں کہتی، جب کہتی، اسے لے کر جاتا تھا۔ وہ جس چیز پہ ہاتھ رکھتی، سارم وہ چیز اس کے قدموں میں نچھاور کر دیتا تھا۔ اتنی شدت سے جس بہن کو اس نے چاہا تھا، بڑی بے دردی سے اسے مارا گیا تھا، اور ابھی تک اسے یہ وجہ معلوم نہیں تھی کہ اس کی بہن کو مارا کیوں گیا ہے۔ اور یہ بات سارم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی
کہ ابھی تک وہ اصل مدعے پہ پہنچ ہی نہیں پایا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ ہوا کیا تھا؟ کیوں مارا تھا؟ اور وہ بھی اس معصوم لڑکی کی عزت کو تار تار کر کے۔ اپنی بہن کے وجود پہ زخموں کے نشان دیکھ کر سارم تڑپ ہی تو گیا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اس شخص کو چھوڑے گا نہیں، جان سے مار ڈالے گا اور اتنے ہی زخم دے گا جتنے اس نے اس کی بہن کو دیے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس لیے اس نے خفیہ ایجنسی کے ایک کارکن سے رابطہ کیا کہ اسے وہ شخص زندہ چاہیے اور اپنے سامنے چاہیے۔ پولیس کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ سارم اس نوجوان تک پہنچ گیا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس وقت اس کا خون ابلنے کی حد تک کھول رہا تھا۔ اس کا سکھ، چین، سب کچھ تباہ ہو کے رہ گیا تھا۔ گھر جاتا تھا تو پورا گھر سناٹے کی نظر ہو چکا تھا۔ کبھی لگتا تھا مہر ماں سیڑھیاں اتر کے نیچے آئے گی، بھیا بھیا کہتی اس کے ساتھ لگ جائے گی۔ کبھی مہر ماں کی ہنسی کی گونج اسے سنائی دینے لگتی، کبھی اس کی سسکیاں سنائی دینے لگتی۔ وہ تڑپ کے رہ جاتا۔ وہ بالکل بے بس تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نوجوان کیسے بھی اس کے سامنے آ جائے اور وہ اسے ادھیڑ کے رکھ دے۔ گرم گرم آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کے رخسار پہ گرے۔ ایک سسکاری اور ٹھنڈی آہ اس کے لبوں پہ آئی۔ آج تک سارم کبھی رویا نہیں تھا، یہاں تک کہ اپنے والدین کے حادثے پر بھی نہیں۔ مہر ماں کے سامنے خود کو کمزور کبھی نہیں ثابت کیا تھا۔ ہمیشہ اسے باپ بن کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، پیار دیا تھا، شفقت دی تھی۔ لیکن آج اپنا صبر کھو بیٹھا۔ آنسو تواتر سے اس کے چہرے پہ بہہ رہے تھے اور غصے سے اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس کی قبر پہ مٹی ڈالتے ہوئے سارم نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اس کا بدلہ نہیں لے لیتا وہ اس شخص کو چھوڑے گا نہیں۔ 8 دن اس نے بڑی مشکل سے کاٹے جب وہ نوجوان اس کے آفس میں پھر سے حاضر ہوا۔ سارم کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا رپورٹ ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں نے ہر چیز کو بہت باریکی سے دیکھا ہے۔ وہ نوجوان اس وقت اپنے گھر سے بھاگ چکا ہے اور کہاں گیا ہے فی الحال کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، البتہ اس کے گھر والوں کا اور اس کے گھر کا پتہ چل چکا ہے۔ یہ سن کے سارم نے کہا کہ مجھے اس کے گھر کا پتہ چاہیے۔ اس نوجوان نے ایک پرچی نکال کے اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ کہنے لگا کہ فی الحال تو اس کے گھر والے خود بھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں، کیونکہ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ ہم اس کی لوکیشن بھی چیز کرنا چاہتے تھے لیکن اس کا موبائل گھر پہ ہی موجود تھا، اسی سے گھر کا ایڈریس بھی پتہ چل گیا تھا۔ آپ کی بہن کے موبائل کی ساری ہسٹری ہم نے نکال لی ہے۔ پچھلے 2 ماہ سے آپ کی بہن کا رابطہ اس نوجوان سے تھا اور کال ریکارڈنگ سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جس دن آپ کی بہن کو مارا گیا اس دن بھی اس نوجوان سے آپ کی بہن کی بات ہوئی تھی۔ یہ ساری باتیں سارم کے لیے کسی انکشاف سے کم نہیں تھیں، کیونکہ مہر ماں تو اس سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی، وہ اسے ایک ایک بات بتاتی تھی۔ پھر اتنی بڑی بات اس نے کیسے چھپائی اور کیوں چھپائی؟ وہ کہنے لگا کہ اس کے گھر میں کون کون ہے۔ سارم کے پوچھنے پہ وہ نوجوان کہنے لگا کہ اس کی ایک بہن ہے، اس کے علاوہ ان کے ماموں اور ممانی ہیں۔ والدین اس نوجوان کے بھی نہیں ہیں، وہ اپنے ماموں ممانی کے پاس رہتا تھا۔ اس کی بہن کا رو رو کے برا حال ہے اور کوئی بھی فواد کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ اس کا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی چکر تھا یا نہیں، یا وہ کس کمپنی میں بیٹھتا تھا۔ بظاہر وہ سیدھی سادی نوکری کرتا تھا اور گھر واپس آتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے گھر والوں کو کسی بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ ہم نے بڑی سختی سے پوچھا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری سختی بڑے بڑوں سے سچ اگلوا دیتی ہے، لیکن نہ اس کے ماموں کچھ جانتے تھے نہ ممانی، اور اس کی بہن تو ویسے بھی بہت کم عمر سی ہے، اسے بھی کسی بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ سن کر سارم نے کہا کہ کیا عمر ہے اس کی بہن کی؟ جو عمر اس نوجوان نے بتائی ایک آگ تھی جو سارم کے اندر دہکی تھی۔ فواد کی بہن کی عمر تقریباً مہر ماں کی عمر کے برابر تھی۔ یقیناً اسے بھی اپنی بہن سے بہت پیار ہوگا۔ اب سارم کے دماغ میں جو کچھ چل رہا تھا
اس کی آنکھیں نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ ہونے لگی۔ اس نے نوجوان کو واپس بھیج دیا، پھر اپنے گھر پہ کال کی، کہنے لگا ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں تمہیں، وہاں جاؤ اور اس گھر میں موجود لڑکی کو اغوا کر کے لے آؤ، اور یاد رکھنا مجھ پہ کسی کا بھی شک نہیں جانا چاہیے، اور یہ کام بہت احتیاط سے ہونا چاہیے۔ ایسا لگنا چاہیے کہ حادثاتی طور پہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ سارم سوچ چکا تھا کہ فواد کو بھی وہی اذیت دے گا جس اذیت سے وہ دوچار ہوا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ زندگی اسے کس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دے گی۔ چند روز کا انتظار بھی سارم کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ بے چینی سے وہ سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا کہ کب اس کے بدلے کا سامان اس کے سامنے پہنچے اور کب وہ اپنی بہن کے ایک ایک زخم کا حساب اس سے لے۔ چند روز بعد ہی اس کے گارڈ کا فون آیا۔ اس نے فون اٹھایا تو وہ کہنے لگا، بولو انور، کیا خبر ہے؟ انور نے کہا، سارم صاحب، آپ کا کام ہو گیا ہے، لڑکی آپ کے خفیہ اڈے تک پہنچ چکی ہے، ہمارے لیے اور کیا حکم ہے؟ سارم کہنے لگا، بس تمہارا کام یہیں تک تھا، کمرہ اچھے سے لاک کیا ہے نا؟ انور کہنے لگا، جی صاحب، کمرہ لاک ہے، اندر کوئی کھڑکی روشن دان موجود نہیں ہے، وہ لڑکی کسی بھی طور بھاگ نہیں سکتی، ویسے بھی اس وقت وہ بے ہوش ہے۔ سارم کہنے لگا، گڈ، ٹھیک ہے، تم لوگ اب جا سکتے ہو۔ انور کہنے لگا، جیسے آپ کا حکم۔ سارم نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور اپنے آفس سے باہر نکل گیا۔ آج کل ویسے بھی اس کا اپنے بزنس پہ بالکل بھی دھیان نہیں تھا، وہ بہت بڑی تکلیف سے گزر رہا تھا۔ اس وقت اس کے دماغ پہ صرف بدلہ سوار تھا جسے وہ اپنے انداز سے لینا چاہتا تھا۔ وہ فواد کو وہی اذیت دینا چاہتا تھا، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اذیت جو وہ سہ رہا تھا۔ نفرت کا ایک طوفان تھا جو اس کے اندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے اس خفیہ فلیٹ پہ پہنچا تو فلیٹ کے دروازے کا تالا اس نے کھولا، کیونکہ چابی اس کے پاس تھی۔ دروازہ کھولتے ہی جیسے ہی وہ اندر آیا تو کمرے کا دروازہ بری طرح سے پیٹا جا رہا تھا۔ دروازہ کھولیں، مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ مجھے کیوں بند کیا گیا ہے؟ خدا کے لیے دروازہ کھولیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ سسکیوں کی آوازیں سارم کو اپنے اندر سکونیت بخش رہی تھیں، کیونکہ اس کی بہن بھی ایسے ہی رو رہی ہوگی، اسی طرح دروازہ پیٹ رہی ہوگی، کہہ رہی ہوگی کہ فواد دروازہ کھولو، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے سارم بھیا کے پاس جانا ہے۔ اس لڑکی کی سسکیوں میں اسے مہرمہ کی سسکیاں سنائی دینے لگیں اور سارم کا فشار خون بڑھنے لگا۔ تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ کمرے کے پاس آیا، جیب سے چابی نکالی اور لاک کھولا۔ دروازہ کھلا تو سامنے فواد کی بہن حوریہ رو رہی تھی۔ سارم کو دیکھ کے حوریہ کئی قدم پیچھے ہٹی۔ وہ 30 سالہ نوجوان اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ پہلے کبھی اس نے سارم کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کا 6 فٹ لمبا قد اور سحر انگیز شخصیت دیکھ کر حوریہ بری طرح سے گھبرائی۔ وہ کہنے لگی، کون ہیں آپ؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ سارم ایک ایک قدم اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے اندر تو جیسے آگ لگ رہی تھی، اس کے اندر ایک آگ دہک رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔ کہنے لگا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ پوری رات پڑی ہے، اچھی طرح جان جاؤ گی مجھے۔ آج میں تمہیں اپنی ایسی پہچان کرواؤں گا کہ تمہیں میرے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ یہ سن کے حوریہ کی رنگت پھک پڑی۔ وہ بری طرح سے گھبرا کے پیچھے ہٹ کے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ بڑی زور سے سارم نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ حوریہ کو لگا جیسے اس کا دل دھک سے رہ گیا ہو۔ دل کی دھڑکنیں دھڑکنا بھول گئیں۔ وہ شخص کون تھا یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، البتہ اس کی آنکھوں میں نفرت اور غصے کی سرخی دیکھ کر اور مٹھیاں بھینچی ہوئی دیکھ کر اس کی جان حلق تک آئی تھی۔ دیوار سے پیچھے کچھ نہیں تھا جہاں وہ جا سکتی، باہر نکلنے کے سارے راستے بند تھے۔ وہ پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ وہ پوری کی پوری کپ کپا رہی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے اسے فواد کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ وہ کہاں گیا تھا کہاں نہیں اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔
ابھی تو فواد کی پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی کہ بورڈ کا آخری پرچہ دے کر وہ واپس آ رہی تھی کہ ایک سیاہ رنگ کی پجیرو اس کے پاس آ کے رکی۔ وہ ابھی سنبھل بھی نہیں پائی تھی اور نہ سمجھ پائی تھی کہ گاڑی کا دروازہ کھلا، ایک دستانے والا ہاتھ باہر آیا اور بڑی زور سے حوریہ کی کلائی کو پکڑ کے گاڑی کے اندر کھینچ لیا۔ ابھی وہ گاڑی کے اندر بیٹھ بھی نہیں پائی تھی کہ کلوروفارم کے رومال نے اسے ہوش کی دنیا سے بیگانہ کیا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو ایک کمرے میں بند تھی، بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، گلے میں دوپٹہ تک نہیں تھا۔ یہ دیکھ کے اس نے بیڈ پہ رکھا لحاف اپنے اوپر اوڑھ لیا تھا۔ کمرے کا جائزہ لیا تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں کیوں آئی ہے۔ سر ابھی بھی چکرا رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اسے سب یاد آنے لگا۔ کالی پجیرو، دستانے والا ہاتھ، کلوروفارم والا رومال، اور پھر ہوش گم۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی، دروازہ پیٹنے لگی۔ کوئی ہے؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ خدا کے لیے مجھے باہر نکالو۔ حوریہ رونے لگی، چلانے لگی، لیکن لگتا تھا کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اسے تو وقت تک معلوم نہیں تھا کہ دن ہے یا رات۔ کتنے گھنٹے وہ اس کمرے میں بے ہوش پڑی رہی ہے، اسے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ تبھی دروازہ کھلا تو ایک اجنبی مرد اس کے سامنے کھڑا تھا، جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ اسے یہاں کیوں لایا گیا تھا وہ یہ تک نہیں جانتی تھی۔ اسے یہاں کیوں لایا ہے؟ وہ تو کسی امیر ماں باپ کی بیٹی بھی نہیں کہ جس کے باپ سے دولت ہتھیانے کے لیے اسے اغوا کیا جاتا، اور دوسرا مقصد اغوا کرنے کا جو ہوتا ہے، ویسے ہی کچھ جملے وہ اس نوجوان سے سن چکی تھی۔ اس کی نیت کو بھانپتے ہوئے وہ ڈر گئی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس پہ اس نوجوان کے اپنی جانب بڑھتے قدم دیکھ کے اسے اپنی بے بسی پہ رونا آ رہا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، دیکھیں، میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ میرے تو ماں باپ تک زندہ نہیں ہیں، اور نہ میں کسی دولت مند باپ کی بیٹی ہوں۔ دیکھیے، میں یتیم لڑکی ہوں، میرے ماموں مامی میری خاطر پیسے نہیں دیں گے، مجھے یہاں سے جانے دیں۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی واحد سونے کی باریک سی انگوٹھی اتاری، اور جیسے ہی سارم اس کے قریب پہنچا، اس نے وہ انگوٹھی اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ کہنے لگی، آپ یہ رکھ لیں، مجھے جانے دیں۔ آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سارم کو لگ رہا تھا جیسے حوریہ کی جگہ محرمہ کھڑی ہے اور اس سے التجا کر رہی ہے۔ ایک جھٹکا سا سارم کو لگا، لیکن پھر غصے کے مارے اس کا سانس پھولنے لگا۔ اس نے لڑکی پہ اوڑھا ہوا لحاف بڑی بے دردی سے کھینچا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ رکھنے لگی، اپنا آپ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بالوں کی 2 چٹیاں باندھی ہوئی تھی، بڑا معصوم چہرہ تھا، لیکن سارم کے سر پہ خون سوار تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ دیوار سے پیچھے ہٹنے لگی تو سارم نے اپنا ہاتھ دیوار پہ رکھا، اور دوسری جانب سے وہ حوریہ کے اتنے قریب تھا کہ وہ کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اس وقت سارم کا چہرہ حوریہ کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ کہنے لگا، تمہیں فواد کا نمبر پتہ ہے؟ یہ سن کے حوریہ کی جان نکلی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اقرار کرے یا انکار۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی، وہ میرا فون نہیں اٹھاتا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ وہ کہنے لگا، جب اسے یہ پتہ چلے گا نا کہ تم میرے قبضے میں ہو تو الٹے قدموں واپس لوٹ کے آئے گا، اور بہت جلد یہ خبر اس تک پہنچ جائے گی۔ پھر دیکھو کیسے آتا ہے، اور جب تک وہ واپس نہیں آئے گا تم میرے قبضے میں رہو گی، میرے دل بہلانے کا سامان بن کے۔ جانتی ہو نا دل کیسے بہلایا جاتا ہے؟ سارم کی باتیں حوریہ کے اندر سے قطرہ قطرہ جان نکال رہی تھیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا دیوار والا ہاتھ ہٹا کر حوریہ کی چٹیا کے آخری سرے کے اندر اپنی انگلی ڈالی، اور اس کی چٹیا پہ بندھا ہوا ربڑ بینڈ اس انگلی سے نیچے کر کے پھینکا۔ پھر اس کی چٹیا کے ایک ایک بل کو انگلی سے کھولنے لگا۔ حوریہ کی جان نکل رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، پلیز
مجھے معاف کر دیں۔ کمر تک آتی چٹیا کو وہ ایک طرف سے مکمل طور پہ کھول چکا تھا، پھر اس کے بالوں کو اپنی انگلی سے بکھیرنا شروع کیا۔ وہ روئے جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں مہرماں تھی، روتی ہوئی، سسکیاں بھرتی ہوئی، اور اپنا آپ اسے فواد لگ رہا تھا، اس لیے حوریہ پہ ترس تو بالکل بھی نہیں آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی دونوں چٹیاں کھول چکا تھا۔ اس کے لمبے گھنے بال دیکھ کر اس کے جذبات بڑھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ بے قابو ہوتا، حوریہ کے اور بھی قریب آتا، سارے فاصلے مٹاتا، اس کے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ اس نے فون اٹھایا، کان پہ لگایا۔ بڑی گھبرائی ہوئی آواز میں اس کے مینیجر نے کہا، سر آپ کو اسی وقت آفس آنا پڑے گا، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگا، جواد کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ میں اس وقت نہیں آ سکتا۔ وہ کہنے لگا، باس میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا، لیکن کافی بڑا مسئلہ ہو چکا ہے، پولیس یہاں آئی ہوئی ہے اور وہ آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ یہ سن کے سارم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگا، کیوں آئی ہے پولیس؟ وہ کہنے لگا، سر وہ آپ کو تلاش کر رہی ہے، میں نہیں جانتا کہ وجہ کیا ہے، لیکن آپ کو ابھی یہاں آنا پڑے گا، آپ کے آئے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ سن کے سارم کو فوراً سے واپس جانا پڑا، لیکن جانے سے پہلے وہ حوریہ سے کہہ کے گیا تھا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ میں جا رہا ہوں تو تم آزاد ہو جاؤ گی، چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ یہ کہتا ہوا زور سے دروازہ بند کر کے، دروازہ لاک کر کے وہ جا چکا تھا۔ وہ بیچاری صبح کی بھوکی تھی، جب سے فواد گیا تھا اس کی بھوک تو ویسے ہی سوکھ کے رہ گئی تھی۔ ویسے بھی وہ کم کھاتی تھی۔ صبح بنا ناشتے کے پیپر دینے گئی تھی، واپسی پہ اسے اغوا کر لیا گیا اور کسی نے ابھی تک اسے پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پوچھا تھا۔ ابھی بھی وہ بے دردی سے اسے دھمکیاں دیتا ہوا جا چکا تھا۔ حوریہ دیوار کے ساتھ بیٹھ کے اپنے گھٹنوں پہ دونوں بازو پھیلائے، اپنا چہرہ چھپائے رونے لگی۔ دوسری جانب سارم بڑی رف ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے آفس پہنچا۔ نیچے پولیس کی 3 موبائلز کھڑی تھیں۔ وہ حیران تھا کہ آخر پولیس وہاں پر کیوں موجود ہے۔ دل اندر سے کچھ گھبرانے لگا تھا۔ وہ اپنے شاندار آفس کی بلڈنگ میں شیشے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا، لفٹ میں بیٹھا اور فرسٹ فلور کا اس نے بٹن دبایا۔ جیسے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا، راہداری میں ہی پولیس کے کئی اہلکار کھڑے تھے اور اندر سے پولیس آفیسر کی بلند آواز میں پوچھ گچھ کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بار بار پوچھ رہا تھا کہ بتاتے کیوں نہیں ہو، سارم کہاں ہے؟ کچھ ہی دیر میں جیسے ہی سارم اندر داخل ہوا، پولیس انسپکٹر نے ماتھے پہ بل ڈال کر اسے دیکھا، اس کے پاس قدم بڑھاتا ہوا پہنچ گیا۔ وہ کہنے لگا، تو تم ہو سارم؟ وہ کہنے لگا، آہستہ آواز میں بات کرو انسپکٹر، مجھے اونچی آواز میں بات سننے کی عادت نہیں ہے۔ سارم نے آج تک کبھی بلند لہجے میں کسی کی بات نہیں سنی۔ اپنا لہجہ ڈاؤن کرو، اس نے انگلی کے اشارے سے کہا۔ وہ پولیس انسپکٹر اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں اندازہ ہے تم کس سے بات کر رہے ہو؟ میں سب انسپکٹر روحان ہوں۔ سارم کہنے لگا، تم سے اوپر کے لوگ بھی میری جیب میں رہتے ہیں، کہو تو فون پہ بات کروا دوں، پھر تمہارا لہجہ میرے ساتھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تم جتنی مرضی اڑان بھر لو انسپکٹر، تمہارے پر میں جب چاہے کاٹ سکتا ہوں۔ انسپکٹر روحان کہنے لگا، ہر کوئی بکاؤ پولیس والا نہیں ہوتا، بتاؤ تم نے فواد کی بہن کو کہاں چھپا کے رکھا ہے؟ کہاں ہے وہ لڑکی؟ یہ سن کے سارم کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ حیران بھی ہوا کہ اس نے تو بڑی احتیاط سے سب کچھ کیا تھا، پھر اس کا نام کیوں آیا؟ کہنے لگا، کس نے FIR کٹوائی ہے میرے خلاف؟ کہاں ہے اریسٹ وارنٹ؟ لاؤ دو، دکھاؤ انسپکٹر، کس بنا پہ تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو اور میرے آفس میں آ کے دادا گیری دکھا رہے ہو؟ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے، سارم پہ FIR کٹوانے والے 100 بار سوچتے ہیں۔ روحان نے اریسٹ وارنٹ بھی دکھا دیا اور کہنے لگا کہ اس لڑکی کے ماموں اور ممانی نے FIR کٹوائی ہے، اور یاد رکھو میں فواد کا دوست ہوں۔ اس کی بہن کہاں ہے یہ تم مجھے زبانی کلامی بتاؤ گے یا پھر میں ڈنڈے کا استعمال کروں؟ یہ سن کے تو سارم کے تلووں پر لگی اور سر پہ جا کے بجھی۔
وہ کہنے لگا تو تم دوستی نبھا رہے ہو انسپکٹر، ٹھیک ہے جاؤ شاباش تم دوستی نبھاؤ۔ اس نے انسپکٹر روحان کے کندھے کو تھپ تھپا کے کہا، پھر کہنے لگا اور میرا ایک پیغام اپنے دوست فواد کو پہنچا دینا کہ اگر اسے اپنی بہن سے پیار ہے تو میرے سامنے آ کے مرد بن کے بات کرے۔ اور رہ گئی اس کی بہن کی گمشودگی کی خبر، تو کل یاد سے سوشل میڈیا دیکھ لینا۔ انسپکٹر کہنے لگا تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ تمہیں کل پتہ چل جائے گا۔ پھر اس نے اپنی جیب میں سے فون نکالا، نمبر ملا کے فون پہ بات کرنے لگا۔ کہنے لگا آئی جی صاحب، آپ نے اپنے انسپکٹر کو بات کرنے کا سلیقہ طریقہ نہیں سکھایا، یہ نہیں بتایا کہ سارم کون ہے۔ یہ اپنے انسپکٹر سے بات کیجئے اور اسے اچھی طرح سے میرا تعارف کروا دیں۔ یہ کہہ کے اس نے فون سامنے کھڑے انسپکٹر روحان کو پکڑا دیا۔ جیسی اس نے فون کان پہ لگایا تو جی سر جی، یہ کہہ کے اس نے پھر اپنے اہلکاروں سے کہا چلو یہاں سے، اور جانے سے پہلے سارم سے کہنے لگا یاد رکھنا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کہہ کے وہ انسپکٹر جا چکا تھا۔ سارم اب ایک دم سے حوریہ کے پاس نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں پولیس انسپکٹر اس کا پیچھا نہ کر لے۔ لیکن وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اگر روحان حوریہ کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو جاتا تو یقیناً سارم کو جیل ہو سکتی تھی۔ وہ واپس اپنے بنگلے پہ آیا، لیکن پوری رات اس کی یہ سوچتے ہوئے ہی گزری کہ آگے اسے ایسا کیا لاہ عمل استعمال کرنا چاہیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کیونکہ بنا بدلہ لیے وہ حوریہ کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بس ایک ہی راستہ تھا، اور صبح تک وہ سوچ چکا تھا کہ وہ اسی راستے کو اپنائے گا۔ دن کے وقت جب وہ اپنے خفیہ فلیٹ تک پہنچا اور جیسے ہی حوریہ کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی، کیونکہ 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ کمرے میں پانی تک موجود نہیں تھا۔ اسے بے ہوش دیکھ کے سارم بری طرح سے گھبرا گیا۔ اس کی نبض چیک کی تو بہت لو تھی، اس کا بی پی بہت زیادہ لو ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلوایا، پھر اپنے ڈرائیور سے کھانا منگوایا۔ ڈرپ لگتے ہی 15 سے 20 منٹ میں حوریہ کو ہوش آ چکا تھا، لیکن وہ بھوک سے نڈھال تھی۔ ڈرپ ختم ہوتے ہی ڈاکٹر نے ڈرپ اتاری، کچھ ادویات لکھ کے وہ جا چکا تھا۔ سارم سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ نازک سی لڑکی یوں بے ہوش بھی ہو سکتی ہے، لیکن واقعی وہ یہ بات یکسر نظر انداز کر گیا تھا کہ وہ کل 12 بجے سے اغوا ہو کے آئی تھی اور رات کو بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ نہ ہی سارم کو اس کے کھانے پینے کی کوئی پرواہ تھی، لیکن اب اس کی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں اسے پشیمانی ہو رہی تھی۔ جیسی اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی اور اس نے کھانا کھایا، کچھ ہوش مندی آئی، تو جو دھماکہ سارم نے حوریہ کے سر پہ پھوڑا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے ایک شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھایا، کہنے لگا تیار ہو جاؤ، 1 گھنٹے میں نکاح خواہ آنے والا ہے اور میں تم سے نکاح کروں گا۔ یہ سن کے حوریہ رونے لگی، کہنے لگی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، مجھے پلیز یہاں سے جانے دیں۔ سارم کہنے لگا میں تمہارے منہ سے کوئی بھی بہانہ نہیں سننا چاہتا اور نہ ہی انکار۔ دیکھو جو کچھ ہوگا لائیو ہوگا، سوشل میڈیا پہ سب دیکھیں گے، اس لیے اگر تم نے کچھ بھی غلط کیا یا غلط کہا تو یاد رکھنا اس کے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ چلو جلدی سے دلہن بنو۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا اور حوریہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اس کی بات نہیں مانی تو یقیناً وہ اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ اس نے عروسی لباس پہن لیا، میک اپ بھی کر لیا، لیکن آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ کچھ دیر بعد جب سارم نے کمرے کا دروازہ کھولا تو حوریہ کو دیکھ کے حیران تھا۔ وہ عروسی لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ سارم کے چند دوست اور نکاح خواہ سب پہنچ چکے تھے۔ لائیو ان کا نکاح ہوا، ویڈیو بھی لائیو بنائی گئی۔
تاکہ فواد دیکھ سکے، اور وہ پولیس انسپکٹر بھی جو اس پہ FIR کاٹ رہا تھا۔ اس میں حوریہ نے صاف یہ کہا کہ میں یہ نکاح اپنی مرضی سے اور دلی رضامندی سے کر رہی ہوں، مجھے اغوا نہیں کیا گیا، میں اپنی مرضی سے سارم کے ساتھ یہاں آئی ہوں، مجھے کوئی بھی ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے اور نہ ہی میرے شوہر پر کوئی کیس کرے۔ یہ وہ جملے تھے جو سارم نے حوریہ سے بولنے کے لیے کہے تھے۔ نکاح ہونے کے بعد اور ویڈیو بن جانے کے بعد حوریہ واپس کمرے میں آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی سارم اس کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو حوریہ کو لگا کہ جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں دبوچا ہو۔ اس کی رنگت اڑنے لگی، لیکن جانتی تھی کہ وہ شخص اس سے بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑے گا، اور یہی ہوا۔ سارم کی جب صبح آنکھ کھلی تو اپنے برابر میں بکھرے سے وجود سے سوئے ہوئی حوریہ کو دیکھا، جو سوتے ہوئے بھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ رات وہ بڑے برے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ حوریہ کے وجود پہ اپنی جاہریت کے نشان دیکھ کر وہ لب بھینچ گیا۔ یہ میری بہن کے قاتل کی بہن ہے، مجھے اس پہ ترس نہیں آنا چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے غصے سے حوریہ کو دوبارہ کھینچ کے باہوں میں دبوچا۔ حوریہ کی آنکھ کھلی تو وہ خوف سے رونے لگی، کہنے لگی خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، آپ کے اندر ذرا انسانیت نہیں ہے۔ سارم کہنے لگا ہاں نہیں ہے مجھ میں انسانیت، جانور ہوں میں، اور تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں گا کیونکہ تمہارے بھائی نے بھی میری بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ شکر کرو کہ تم زندہ بچ گئی ہو، ورنہ تمہارے بھائی نے تو جو کچھ میری بہن کے ساتھ کیا تھا وہ سب تو تم سہ بھی نہیں پاؤ گی۔ اس نے میری بہن کو مار ڈالا۔ یہ سن کے وہ روتے ہوئے اس نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی فواد بھائی ایسا نہیں کر سکتے، میرے بھائی نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ سارم نے اس کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ وہ کراہ کے رہ گئی۔ کہنے لگا تمہارا بھائی ایسا ہی ہے، مجھے شوق نہیں ہے کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کا۔ شکر کرو میں نے تم سے نکاح کیا ہے، ہمارے بیچ میں جو کچھ ہوا ہے وہ جائز طریقے سے ہوا ہے، لیکن تمہارے بھائی نے جو کچھ میری بہن کے ساتھ کیا اسے تو خدا بھی نہیں بخشے گا، اور اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا، اور جب تک وہ آ نہیں جاتا تم تب تک یہیں رہو گی میرے پاس، اور میں تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں گا، یا تو وہ بھی تمہاری موت کی خبر سن کے آئے گا یا پھر یہ ویڈیو دیکھ کے آئے گا۔ یہ کہہ کے اس نے جھٹکے سے حوریہ کو اپنے پہلو سے جدا کیا تھا۔ کہنے لگا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ رونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سارم اٹھ کے اس کمرے سے جا چکا تھا۔ اندر لگی ہوئی آگ کو ذرا بھی تسکین نہیں پہنچی تھی۔ ابھی بھی وہ بدستور دل کو تڑپا رہی تھی۔ ابھی بھی آنکھوں کے سامنے مہرماں کا معصوم چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا، اپنے گارڈ سے کہا کہ ایک ملازمہ کا انتظام کرو جو اس گھر کی صفائی کرے، کھانا بنائے۔ وہ جانتا تھا کہ جو حشر اس نے حوریہ کا کیا ہے وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اٹھ کے چل بھی سکے۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ آ چکی تھی، گھر کی صفائی بھی کر چکی تھی، کھانا بھی بنا چکی تھی۔ آج وہ کہیں نہیں گیا تھا، نہ اپنے آفس نہ اپنے بنگلے میں۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے فون پہ ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ جیسے ہی سارم نے فون اٹھایا تو فواد کی آواز آئی۔ وہ کہنے لگا میں نے تمہاری بہن کو کچھ نہیں کہا تھا، میری بہن کو چھوڑ دو، اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ سارم فواد کی بات سن کے سمجھ چکا تھا کہ یہ فواد ہی ہے۔ آج سے پہلے نہ تو وہ فواد کو جانتا تھا نہ اس نے کبھی دیکھا تھا۔ مہرماں کے فون کالز کی ہسٹری سے ہی یہ پتہ چلا تھا کہ وہ کسی فواد نامی نوجوان سے کانٹیکٹ میں تھی، اور آخری کال بھی اسی کی آئی تھی۔ وہ کہنے لگا اگر تم مجرم نہیں ہو تو چوروں کی طرح چھپ کے کیوں بیٹھے ہو؟ میرے سامنے آؤ، اور بہن کا اتنا ہی احساس ہے تو اس سے نظریں ملا کے بات کرو۔ رہی بات تمہاری بہن کی تو وہ اس وقت قابل رحم حالت میں ہے۔ میں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو تم نے میری بہن کے ساتھ کیا تھا، لیکن میری بہن سہ نہیں پائی اور مر گئی، اور تمہاری بہن تمہاری طرح ڈھیٹ ہے، لیکن بے فکر رہو،
جب تک اس کا آخری سانس باقی ہے وہ میرے تشدد کا نشانہ بنتی رہے گی۔ یہ سن کے فواد چلا کے بولا تھا، کہنے لگا اگر میری بہن کو کچھ ہوا میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ صارم ہنسنے لگا، کہنے لگا بڑا گرم خون ہے تمہارا، اتنے مرد ہو تو آؤ سامنے، پکڑو میرا گریبان، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ صارم تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ فی الحال تو تمہاری بہن میرے پاس موجود ہے، تمہارا وہ دوست پولیس والا بھی اب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ نکاح کی ویڈیو سب سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، جہاں تمہاری بہن نے خود اعتراف کیا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ مجھ پہ کوئی بھی کیس نہیں ہو سکتا، لیکن اندر کی کہانی تم جانتے ہو یا میں جانتا ہوں۔ میرے سامنے آؤ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بہن بھی منو مٹی کے نیچے نہ چلی جائے۔ یہ سن کے فواد کہنے لگا ٹھیک ہے، میں تم سے ملنے کے لیے تیار ہوں، تم نے جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو، میری بہن کو چھوڑ دو۔ صارم کہنے لگا تم پہلے میرے سامنے تو آؤ، مردوں کی طرح مجھ سے بات کرو، پھر سوچوں گا کہ تمہاری بہن کو چھوڑنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ فواد کہنے لگا اگر تم نے حوریہ کے ساتھ مزید کوئی زیادتی کی تو یاد رکھنا میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرا انجام کیا ہوگا، لیکن میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ صارم کہنے لگا تمہاری جرت پہ 7 توپوں کی سلامی دینے کو جی چاہ رہا ہے۔ تم نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا اور اسے کس مقام تک پہنچا دیا، تمہیں اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہے، اور اپنی بہن کی باری میں تم میرے سامنے آنے کے لیے تیار ہو اور دھمکیاں بھی دے رہے ہو۔ تم ایک بار میرے سامنے آؤ تو صحیح، اپنی بہن کی ایک ایک اذیت کا حساب میں تم سے لوں گا اور تمہاری بہن سے بھی۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ پھر سے صارم کو فواد پہ غصہ آیا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ وہ سامنے آئے اور وہ اس کا گلا گھونٹ کے اسے مار ڈالے۔ حوریہ ابھی بھی کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، وہ روئے جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دوبارہ سے کمرے میں صارم آیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ فواد سے بات کر کے صارم کو پھر سے مہرماں یاد آئی تھی، اس کے ساتھ ہوئی زیادتی یاد آنے لگی تھی۔ اسے پھر سے حوریہ پہ غصہ آیا تھا، کہنے لگا یہ تم کیا بستر سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہو، چلو باہر آؤ ناشتہ کرو۔ یہ سن کے حوریہ پوری کی پوری کانپ کے رہ گئی۔ جو روپ اس نے رات کو صارم کا دیکھا تھا وہ اس سے خوف کھانے لگی تھی۔ بمشکل وہ بیڈ سے نیچے اتری، اٹھ کے دھیرے دھیرے چلتی ہوئی کمرے سے باہر آئی، کچن میں جا کے اپنے لیے چائے بنائی اور ناشتہ کرنے لگی۔ صارم اسے ناشتہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہ ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھی۔ پھر سامنے رکھی کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا تمہارے چہیتے بھائی کا فون آیا تھا۔ یہ سن کے حوریہ حیرت سے صارم کو دیکھنے لگی، کہنے لگی فواد بھائی کا؟ صارم کہنے لگا ہاں تمہارے فواد بھائی کا، بیچارے کو اپنی بہن کی بڑی فکر ستا رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا جیسی تمہارے نکاح کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ لگے گی تمہارا بھائی تڑپ اٹھے گا، اور وہی ہوا۔ جیسے ہی وہ میرے سامنے آئے گا میں اسے جان سے مار ڈالوں گا، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے میری بہن کو مارا تھا۔ یہ سن کے حوریہ نے چائے کا کپ واپس رکھا، کہنے لگی آپ کو جو بدلہ لینا ہے آپ مجھ سے لے لیں، مجھے مار ڈالیں، لیکن میرے بھائی کو کچھ مت کہیے گا۔ میں نہیں مانتی کہ میرا بھائی کسی بھی لڑکی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر سکتا ہے۔ یہ زیادتی کرنا تو آپ امیروں کا شوق ہوتا ہے، ہم غریب ایسا نہیں کرتے۔ میرا بھائی بہت شریف ہے، وہ کبھی کسی لڑکی کی جان نہیں لے سکتا، کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کر سکتا جیسا آپ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ یہ سن کے صارم کو بڑا غصہ آیا کہ یہ چھٹانک بھر کی لڑکی اس کے سامنے زبان چلا رہی ہے۔ صارم کہنے لگا اپنا منہ بند کرو، اتنی باتیں سننے کا عادی نہیں ہوں میں۔ اگر تمہارا بھائی سچا ہوتا تو کبھی بھی منہ چھپا کے بھاگتا نہیں۔ ایک بار وہ میرے سامنے تو آئے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ حوریہ کہنے لگی خدا کرے کہ فواد بھائی کبھی سامنے نہ آئے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بہن کو میرے بھائی نے مارا ہے تو آپ مجھے مار ڈالیں، لیکن آپ میرے بھائی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ صارم کہنے لگا اپنے بھائی کا بڑا درد ہے تمہیں،
بڑی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں، لیکن یاد رکھنا چھوڑوں گا میں اسے بھی نہیں، اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالوں گا، اسے پھانسی کے تختے تک پہنچاؤں گا۔ یہ سن کے حوریہ کی جان نکلی تھی، وہ روئے جا رہی تھی۔ سارم پہلے تو اسے روتا ہوا دیکھتا رہا، پھر اٹھ کے کمرے میں چلا گیا تاکہ نہا کے فریش ہو کے باہر جا سکے، لیکن اس دفعہ غلطی سے وہ اپنا موبائل ٹیبل پہ بھول گیا۔ جب حوریہ نے اس کا موبائل دیکھا تو فوراً سے کھول لیا اور فواد کا نمبر ملا لیا۔ دوسری اور تیسری بیل پہ فواد نے فون اٹھایا۔ وہ کہنے لگی، بھائی آپ جہاں بھی ہیں آپ وہیں رہیں، آپ سارم سے ملنے مت آئیے گا، وہ آپ کو مار ڈالے گا بھائی، آپ کبھی سارم کے سامنے مت آئیے گا۔ وہ کہنے لگا، حوریہ تم کیسی ہو تم؟ اس کمینے نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا مجھے بتاؤ، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ تم بس ایک بار سوشل میڈیا پہ یہ کہہ دو کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پھر دیکھو اسے سلاخوں کے پیچھے میں خود پہنچاؤں گا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا جب سارم اچانک سے اپنا موبائل لینے کے لیے باہر آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ حوریہ فواد سے بات کر رہی ہے تو بڑے جارحانہ انداز سے اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ سے فون چھینا، پھر کہنے لگا، کمین، کوئی موقع تم غریب ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ کیا سمجھتی ہو تم؟ اپنے بھائی کو فون کرو گی تو میں تمہیں بخش دوں گا؟ اب دیکھو میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑنے کی؟ یہ ساری باتیں فواد سن رہا تھا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ فواد اپنے دوست کے گھر چھپا تھا، لیکن اب جو کچھ ہو چکا تھا وہ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ اسی وقت اپنے گھر سے باہر نکلا اور سارم کے آفس پہنچ گیا۔ لیکن اس وقت وہ تو آفس میں موجود نہیں تھا۔ اس کے سیکرٹری نے سارم کو بتایا کہ آپ سے ملنے کوئی فواد نام کا نوجوان آیا ہے۔ یہ سن کے سارم کہنے لگا کہ اسے ویٹنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ تب تک وہ نہا کے تیار ہو چکا تھا۔ حوریہ روئے جا رہی تھی، لیکن سارم پہ اس کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ اپنے آفس گیا۔ کچھ ہی دیر میں فواد اس کے کمرے میں موجود تھا۔ بڑے غور سے وہ فواد کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کے معمولی سے کپڑے اور چہرے کی بڑی ہوئی شیو یہ بتا رہی تھی کہ وہ کتنے لو اسٹینڈرڈ کا ہے اور اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ سارم کہنے لگا، میری بہن نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ فواد کہنے لگا، سچ بتاؤں گا تو تم یقین نہیں کرو گے، اس لیے تم جو کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، بس حوریہ کو چھوڑ دو۔ تمہیں اگر لگتا ہے کہ تمہاری بہن کا مجرم میں ہوں تو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، جو چاہے کر سکتے ہو، پولیس کو پکڑوا دو، پھانسی چڑھوا دو یا خود گولیوں سے بھون ڈالو۔ تم امیروں کے ظلم و ستم سہنے کے لیے ہی تو ہم غریب پیدا ہوئے ہیں۔ جو چاہتے ہو کر لو، لیکن میری بہن کو پہلے چھوڑ دو۔ ابھی کے ابھی میرے سامنے اسے طلاق دو، اسے جانے دو، اس معصوم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سارم کی توقع کے خلاف وہ نوجوان ہتھیار پھینک چکا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ اس سے لڑے گا، جھگڑے گا، کچھ بدماش قسم کا ہوگا، لیکن وہ تو ایک سادہ سا نوجوان تھا۔ سارم کہنے لگا، میں سچ سننا چاہتا ہوں، بتاؤ مجھے سچ کیا ہے؟ فواد کہنے لگا، سچ سننے کی تمہاری ہمت نہیں ہے، تمہیں لگے گا میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس لیے تمہیں جو سچ لگتا ہے اسی پہ ایمان لے آؤ اور مجھے جو سزا دینا چاہتے ہو دے دو، بس میری بہن کو چھوڑ دو۔ سارم کہنے لگا، سچ بولو، میں سچ سننا چاہتا ہوں۔ فواد کہنے لگا، تمہاری بہن جس کالج میں پڑھتی تھی، میں وہاں کا واچ مین تھا۔ کالج کے باہر کھڑے ہونا، لڑکیوں کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میری محبت میں مبتلا ہو جائے گی۔ میں اس کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا، کبھی کوئی نوٹس فوٹو اسٹیٹ کروا دیتا، کبھی اس کے کوئی ڈاکیومنٹس فوٹو اسٹیٹ کروا دیے، یا پھر اسے کینٹین کی چیزیں جب پسند نہیں آتی تھیں تو میں سامنے بنے فاسٹ فوڈ پوائنٹ سے اسے اس کی من پسند چیزیں لا دیا کرتا تھا۔ بدلے میں وہ مجھے پیسے بھی دیتی تھی اور ہم غریب 4 پیسوں کی خاطر ایسے کام کر دیا کرتے ہیں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری چھوٹی موٹی مہربانیوں کا وہ کچھ اور ہی مطلب نکالنے لگی ہے۔
جب اس نے پہلی بار مجھ سے محبت کا اظہار کیا تو میں نے منع کر دیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی حیثیت کا نہیں ہوں، لیکن وہ کم عمر تھی، جذباتی سی لڑکی تھی۔ کہتی تھی میرا بھائی بہت امیر ہے، میں اسے کہوں گی تو تمہیں بھی امیر بنا دے گا، لیکن میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں اسے بار بار سمجھاتا رہا۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے کیسے، لیکن اس نے میرا نمبر حاصل کر لیا۔ شاید میرے برابر میں بیٹھا میرا دوست اسے میرا نمبر دے چکا تھا۔ وہ مجھے بار بار فون کرتی تھی، مجھ سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں انکار کر کر کے تھک چکا تھا، اسے سمجھا سمجھا کے تھک چکا تھا، لیکن وہ بہت ضدی لڑکی تھی۔ بہرحال میں بھی اس سے محبت کرنے لگا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی دوست اسے آوارہ لڑکوں کے ساتھ پھنسانا چاہتی ہے۔ اس کی دوست اپنے ایک کزن سے اس کی دوستی کروانا چاہتی ہے تاکہ وہ اس کی دولت حاصل کر سکے یا اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کر سکے۔ ایک بار میں نے اس کی دوست اور اس کے کزن کو دیکھ لیا، یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ مہرما کے ساتھ کافی بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے مہرما کو سمجھایا کہ وہ اس لڑکے سے دور رہے، لیکن وہ لڑکا باز ہی نہیں آ رہا تھا، بار بار اسے دوستی کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ جب مہرما نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا اور وہ لڑکا اسے سب کے سامنے دھمکی دے کر گیا تھا کہ وہ اسے چھوڑے گا نہیں، اس کے بعد مہرما کی کال مجھے آئی کہ وہ لڑکا اسے بار بار تنگ کر رہا ہے، اس لیے تم اس سے بات کرو۔ میں نے سوچا کہ ایک لڑکی کی مدد مجھے کرنی چاہیے۔ مہرما جب اپنی دوست کے گھر گئی تو وہیں وہ نوجوان بھی موجود تھا۔ میں بھی پہنچ گیا۔ آخری بات اس کی مجھی سے ہوئی تھی کہ تم وہاں موقع پہ پہنچ جانا۔ مجھے لگا تھا تھوڑا بہت لڑائی جھگڑا ہوگا اور میں اس نوجوان کا منہ توڑ جواب دوں گا تاکہ وہ مہرما کو پریشان نہ کرے، لیکن جب میں وہاں گیا تو وہ نوجوان اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اور بھی بہت سے نوجوان تھے، اور شاید مہرما اسے میری دھمکی دے چکی تھی، اس لیے وہ میرے ہی منتظر تھے۔ میں اکیلا ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر فواد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگا میری آنکھوں کے سامنے ان سب نے مہرما کے ساتھ زیادتی کی، یہاں تک کہ وہ مر گئی اور وہ نوجوان وہاں سے بھاگ گئے، لیکن میں نہیں بھاگا۔ میں مہرما کے پاس بیٹھ کے رونے لگا، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ مر چکی تھی۔ وہیں پر میری تصویریں مہرما کے ساتھ کھینچی گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ پری پلانڈ کیا گیا ہے، مجھے پھنسایا گیا تھا۔ جب میرے اوپر فلیش کی چمک پڑی تو میں ہوش میں آیا۔ میں نے اس نوجوان کو بہت مارا جو تصویریں کھینچ رہا تھا، لیکن تب تک وہ تصویریں واٹس ایپ کر چکا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ گیا کیونکہ میں قصوروار نہیں تھا، اور میں جانتا تھا کہ میری تصویریں جیسے ہی تم تک پہنچیں گی تم مجھے ہی مجرم سمجھو گے، اور وہی ہوا۔ میری بات کا بھروسہ تو تم تب بھی نہیں کرتے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم مہرما سے بہت محبت کرتے ہو، اور تمہیں جو بھی اس کا قاتل نظر آئے گا تم بنا اس کی بات سنے اسے جان سے مار ڈالو گے۔ میں اسی لیے چھپا تھا تاکہ تھوڑا وقت اور گزر جائے، معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا تو میں تم سے آ کے ساری حقیقت بیان کرتا، لیکن تم نے جو کچھ میری بہن کے ساتھ کیا ہے مجھے بہت افسوس ہوا ہے، کیونکہ سچائی وہ نہیں ہوتی جسے ہم سچ سمجھ لیتے ہیں۔ تم نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ اگر اعتبار ہے تو میری بہن کو چھوڑ دو۔ سارم نے ان لڑکوں کا پتہ لگوایا اور انہیں کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ فواد کو بھی وہ چھوڑ چکا تھا اور حوریہ کو بھی، لیکن وہ ابھی بھی اس کے نکاح میں ہی تھی۔ چند ماہ گزرنے کے بعد سارم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ حوریہ کے گھر پہنچا۔ فواد کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ میں نے جو کیا مجھے بہت افسوس ہے، لیکن میں حوریہ کو پوری عزت کے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں اور اسے بہت محبت سے رکھوں گا۔ فواد نے حوریہ کو سارم کے ساتھ رخصت کر دیا۔ حوریہ ابھی بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ جب سارم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، آنسو بہا رہا تھا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی اور میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔
میں آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی آدھا سچ ہوتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟